یوں کہہ لیجئے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے موقع نہیں مل رہا ہے کہ میں ٹیلی ویژن پہ آؤں، لیکن جس وقت بھی مجھے وقت ملا اور جب بھی میں ٹیلی ویژن کے لیے سیریز یا ایک پلے انڈیویجولی کر سکا میں ضرور کروں گا، کیونکہ یہ میری دلی خواہش ہے اور میں خود چاہتا ہوں کہ میں ٹیلی ویژن پہ آ کے کام کروں۔ خواتین و حضرات، گزشتہ 20 سالوں سے ہم سب کے دلوں پر وہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ وہ کل بھی سپر سٹار تھے اور آج بھی سپر سٹار ہیں۔ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ذرا کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کا درخشاں ستارہ سپر سٹار تشریف لاتے ہیں، مشہور فلم ایکٹر، فلم سٹار ندیم۔ ندیم صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ آپ نذیر بیگ سے ندیم کیسے ہو گئے؟ وہی نہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں۔ نذیر بیگ میں جب تھا، جب تک میں فلموں میں نہیں آیا تھا۔ فلموں میں آنے کے بعد میں نذیر بیگ سے ندیم ہو گیا، اور آپ کو بھی پتہ ہے اور جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ میری پہلی فلم چکوری تھی۔ اس سے پہلے مجھے کچھ گانے کا شوق تھا، ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے گایا کرتا تھا شوقیہ، لیکن شاید اتنا برا گاتا تھا کہ میں سنگر نہیں بن سکا باوجود کوشش کے۔ اس کے بعد کچھ حالات ایسے ہوئے، اتفاقات کہہ لیں کہ میں فلم میں آ گیا، بطور ایکٹر آ گیا۔ پھر اس کا پہلے میں ویلن تھا اس فلم کا، ماشاءاللہ۔ جی ہاں۔ اس کے بعد میں پھر وہ ہیرو کے رول میں آ گیا۔ اچھا، یہ جب چکوری آپ کی ریلیز ہوئی تھی تو پہلے 2 ہفتے جو تھے اس میں تو وہ فلم پٹ گئی تھی۔ جی ہاں۔ تو 2 ہفتے بعد اچانک اس فلم نے پک لیا اور وہ سپر ہٹ ہو گئی۔ تو کیا ان 2 ہفتوں میں آپ نے کوئی تعویذ گنڈا کروایا تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میری تو پوری توقع یہی تھی کہ یہ فلم نہیں چلے گی، اور جو بھی میرے دوست یا میرے جو رشتہ دار یا جو میرے جاننے والے اس کو دیکھیں گے تو وہ مجھ پہ لعنت ملامت کریں گے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی فلموں میں کام کرنے۔ کوئی اچھا ہی کام کر لیا ہوتا۔ لیکن پھر اتفاق سے وہ فلم چل گئی، لوگوں نے سراہا، پسند کیا، جس کی وجہ سے آج ہم آپ کے اس پروگرام میں بیٹھے۔ خواتین و حضرات، چکوری، چھوٹے صاحب، سنگ دل اور بہن بھائی، یہ 4 پہلی فلمیں۔ ندیم صاحب سب کانٹیننٹ کے واحد ایکٹر ہیں جن کی 4 پہلی فلموں نے گولڈن جوبلی کی ہے۔ ندیم صاحب جناب، کتنے رومانس کیا آپ نے؟ کتنوں کے گھر برباد کیا آپ نے؟ معین، بہت سے فلموں میں، کیونکہ ہماری فلموں میں زیادہ تر موضوع تو یہی ہوتا تھا۔ آج کل کچھ رومانس سے ہٹ کے وائلنس پہ آ گئے ہیں، مار دھاڑ پہ آ گئے ہیں، لیکن زیادہ تر فلمیں شروع میں ظاہر ہے رومانٹک فلمیں ہی بنتی تھی۔ پھر اس کے بعد سوشل فلموں کا اور فیملی سبجیکٹس کا دور شروع ہوا، اور آج کل جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایکشن فلموں کا دور دورہ ہے، وہی چل رہی ہیں۔ حال ہی میں کوئی فلم بنا رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، ایک فلم بنا رہا ہوں، پنجابی میں بنا رہا ہوں میں۔ پنجابی میں کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ تو اردو فلموں کے اداکار ہیں۔ معین، میں اردو فلموں کا اداکار ضرور ہوں، لیکن پنجابی ہماری ملکی زبان ہے، اور اگر موقع ملا تو میں نہ صرف پنجابی بلکہ سندھی میں بھی بناؤں گا، پشتو میں بھی بناؤں گا، بلوچی میں بھی بناؤں گا انشاءاللہ، اور اردو میں تو میں کام کرتا ہی۔ اور ظاہر ہے ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب زبانیں ہمارے ہی ملک میں بولی جاتی ہیں، اور اس طرح سے ہم اور ایک دوسرے کے دلوں میں اتر جائیں گے، نزدیک آئیں گے۔ آپ ایک زمانے میں کرکٹ بھی تو کھیلتے تھے، اور سنا ہے آپ کا سلیکشن بھی ہو گیا تھا ٹیم میں؟ نہیں، ٹیم میں مطلب کوئی نیشنل ٹیم میں نہیں ہوا تھا۔ مجھے شوق تھا، میں نے بہت وقت اس کھیل میں ضائع کیا، جس کا مجھے آج احساس ہوتا ہے۔ اتفاق سے وہ یہاں نیشنل اسٹیڈیم پہ ٹرائلز ہو رہے تھے قائد اعظم ٹرافی کے، تو ان دنوں میں اسلامیہ کالج میں تھا، تو میرے ایک دوست کو ٹرائلز پہ بلایا گیا تھا، میرا نام نہیں تھا، تو چونکہ ہمیں کرکٹ کا بڑا شوق تھا، تو اتفاق سے جب میں بھی ایک گیند اٹھائی اور میں نے بالنگ کرنی شروع کر دی، تو ان دنوں بی سی سی پی، جی ہاں، اس کے چیئرمین تھے آئی اے خان صاحب، تو وہ بیٹنگ کرنے آ گئے میرے سامنے، تو گیند میں کر رہا تھا، تو غالباً میری کچھ ایسی 2-4 گیندیں انہوں نے کھیلی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اچھا بالر ہو سکتا ہے یہ لڑکا، تو انہوں نے میرے بارے میں پوچھا،
پھر دوسرے دن جس دوست کے ساتھ میں گیا تھا وہ باہر تھے اور ٹیم کے اندر میں ہو گیا. تو یہ ابھی فائنل ٹیم نہیں بنی تھی. تو اس کے بعد فائنل سلیکشن تھا, دوسرے دن 2 ٹیمیں کھیلی. تو فرسٹ چینج میں مجھے گیند دی گئی. تو میری حالت اب میں کیا بتاؤں سب کے سامنے, کہ مجھے یوں لگا کہ میں تو واقعی قائد اعظم ٹرافی کھیلنے لگا ہوں. تو میں نے پہلی گیند کی, میں نے دیکھا بیٹسمین جو ہے وہ بالکل نہیں ہلا, وہیں کھڑا ہوا ہے. تو میں نے دیکھا کہ میری پہلی گیند لیگ امپائر کے پاس گئی. اچھا, جو دوسری گیند کی پھر وہ وہیں کھڑا رہا, وہ گیند وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں تھی. جو تیسری گیند میں نے کی تو وہ میں نے اپنے پیروں ہی پہ دے ماری. اس کے بعد پھر میں نے کرکٹ نہیں کھیلی. اللہ کا بڑا احسان ہے ندیم صاحب کہ آپ اس میں نہیں چلے. جی ہاں, اگر آپ گیند کے پیچھے دوڑنے میں کامیاب ہو جاتے تو ہیروئن کے پیچھے آج کون دوڑتا. اچھا ایک بات بتائیے, ہماری فلموں میں اتنا جادو کیوں ہوتا ہے؟ مطلب یہ کہ ہیروئن نے ایبٹ آباد میں گانا گایا اور آپ لاہور سے 2 منٹ میں وہاں ایبٹ آباد پہنچ گئے. بالکل. یہ فلمی دنیا ہے معین, اس قسم کی باتیں فلموں میں ہوتی ہیں. اب دیکھیے نا, آپ نے مجھے کراچی سے آواز لگائی اور میں لاہور سے اسی آواز کو لبیک کہتا ہوا کراچی آپ کے اس پروگرام میں پہنچ گیا. یہ آپ اس لیے آ گئے ہیں کہ آ جانا چاہیے معین اختر کے پروگرام میں. بدتمیز آدمی ہے, پتہ نہیں کیا کیا کہتا کہنے کی پھرے گا. ضرورت نہیں ہے, وہ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں, وہ تو خود ہی جانتے ہوں گے. اچھا, آپ کے بارے میں ایک بات اور بھی بڑی مشہور ہے کہ آپ اپنے پروڈیوسرز کو تنگ بہت کرتے ہیں, بہت ستاتے ہیں. آپ سے کم. نہیں, میں آپ کو بہت سیریسلی پوچھ رہا ہوں. اچھا پوچھیے, کس لحاظ سے آپ؟ کہ آپ وقت پہ جاتے نہیں ہیں شوٹنگ میں, ڈیٹس نہیں دیتے, آپ ان کو اویلیبل نہیں ہوتے ہیں, بہت مشکل سے اویلیبل ہوتے ہیں. بالکل نہیں, ایسی تو کوئی بات تھی. میں تو بڑی وقت کی پابندی کا خیال رکھتا ہوں, وقت پہ جاتا ہوں, وقت پہ فلمیں مکمل کرانے کی کوشش کرتا ہوں, اور شاید اسی وجہ سے آج بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں. اچھا, مطلب یہ کہ آپ کے بارے میں اگر یہ بات سچ ثابت کرنی ہے یا غلط تو اس کے لیے پروڈیوسر سے آپ کے بات کی جائے. جی ہاں, ویسے میں نے آپ کے پروڈیوسر سے پوچھ لیا ہے, ان کی بھی کچھ آپ کے بارے میں اسی قسم کی رائے تھی. قاسم جلال. اب وہ ان کے میرے اتنے اختلافات چل پڑے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. پھر بھی آپ کو برداشت کرنا ہے. مجبوری ہے, دیکھیے نا. میں آپ سے ایک سوال کرنا ضرور. آپ ٹیلی ویژن پہ کیوں نہیں کام کرتے؟ میں خالدہ, میری بڑی خواہش ہے کہ میں ٹیلی ویژن پہ آؤں, کام کروں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے میڈیاز ہمارے ملک کے ایک ہی چولی دامن کا ان کا ساتھ ہے, ٹیلی ویژن, اسٹیج, فلم. یوں کہہ لیجئے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے موقع نہیں مل رہا ہے کہ میں ٹیلی ویژن پہ آؤں, لیکن جس وقت بھی مجھے وقت ملا اور جب بھی میں ٹیلی ویژن کے لیے سیریز یا ایک پلے انڈیویجولی کر سکا, میں ضرور کروں گا, کیونکہ یہ میری دلی خواہش ہے اور میں خود چاہتا ہوں کہ میں ٹیلی ویژن پہ آ کے کام کروں. معین پلیز آپ سے ایک سوال. جی بولیے. یہ آپ ایسے کر کے کیوں بیٹھتے ہیں اور آپ ایسے کر کے کیوں دیکھتے ہیں سب لوگوں کو؟ میں ایسے کر کے کیوں دیکھتا ہوں؟ ہاں, کیمرہ مطلب سب جگہ ہے کیمرہ. تو میں یوں کیوں دیکھتا ہوں؟ یوں. میں سب کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہوں.